اسے اپنا نظریہ بنا رہے ہیں. آپ اسے یعنی جو بات یزید نے بطور دلیل پیش نہ کی ہو آپ کہہ رہے ہمارا نظریہ یہ. اچھا کہ توجیہ کیا دی جاتی ہے کہ صاحب آپشن نہیں تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا. بہن بھائی کا رشتہ اس لیے ہوا کوئی تھا ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو کرا دیتے رشتہ, اب ہو جاتا. اب لے دے کے بہن بھائی تھے, اب جو نہیں فرما رہے, اب یہی تھے تو یہی ہوا. بھائی اگر کوئی اور ہوتا, کوئی آپشن ہوتا, کوئی راستہ ہوتا تو نکل جاتا راستہ. کوئی راستہ ہی نہیں تھا, کوئی آپشن ہی نہیں تھا. توجہ نہیں فرما رہے, یہ تکرار بے وجہ نہیں ہو رہی ہے. کوئی راستہ ہی نہیں تھا. جو یہ کہنا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا, مجھے کہنے دیجئے وہ خدا کے قادر مطلق ہونے پہ دلیل نہیں رکھتا ہے, وہ خدا کی علی کل شیء ہونے پہ یقین نہیں رکھتا. ارے جو آدم کے لیے حوا پیدا کر سکتا ہے وہ بیٹوں کے لیے بیویاں پیدا نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ اس نے آدم کے لیے حوا پیدا کی, اس اللہ کے لیے مشکل ہے آدم کے بیٹوں کے لیے بیویاں پیدا کرنا؟ نہیں کر سکتا ہے. اور کیا. اب کیا کیا؟ آپ سنیے تشیع کا نظریہ اور ناز کیجیے اپنے شیعہ ہونے پر. سنیے شیعوں کا نظریہ کیا ہے, سنیے اس معاملے میں شیعوں نے کون سا منہج اختیار کیا ہے. اور ہم نے اپنی جیب سے یہ نظریہ نہیں بنایا, معصوم کی روایت سے بنایا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس قتل کے بعد اللہ نے آدم کو 2 بیٹے دیے, شیش اور انوش, اور ساتھ ہی جنت سے تو حوروں کو نازل کیا. روایت میں نام ملتا ہے نزلہ اور منزلہ, اور ان دونوں کا نکاح ان حوروں سے ہوا. ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور ان کا رشتہ آپس میں کرایا گیا. اور یہ والا رشتہ نہ خلاف فطرت ہے نہ خلاف شریعت ہے. یہ والا رشتہ نہ خلاف شریعت ہے نہ خلاف فطرت ہے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے, اور بسط فخر جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارا تعلق اس مکتب سے ہے جہاں بشریت کا آغاز حلال رشتے سے ہوا ہے, حرام رشتے سے نہیں ہوا. ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے جہاں بشریت کا آغاز فطری رشتے سے ہوا ہے, غیر فطری رشتے سے نہیں ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے سوال تو اب بھی وہی ہے, حابیل قتل کیوں ہوئے؟ اگر قتل کی وجہ یہ نہیں ہے تو قتل کی وجہ کیا ہے؟ آپ سنیے قتل کی وجہ. چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی, اس سے بھی بہتر صلوات بھیجیے امام کے جان. آپ سنیے چھٹے امام نے کیا فرمایا. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے تقوی کی بنیاد پر 2 باتیں محفوظ کرنے کی زحمت دی تھی, تقوی کی بنیاد پر حابیل کی قربانی قبول کی, تو اسی وقت آدم سے کہا آدم حابیل کو وصیت کرو. یہ روایت کا جملہ ہے, وصیت کرو. وصیت یہ عام وصیت نہیں ہے, یہ عام وصیت نہیں ہے جو دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کر دیتا ہے. یہ خاص وصیت ہے. یہ وہ وصیت ہے جو ایک معصوم دوسرے معصوم کو کرے گا. یہ خاص وصیت ہے. یہ وہ وصیت ہے جو ایک حجت دوسری حجت کو کرتی ہے, اور جب ایک حجت دوسری حجت کو وصیت کرے تو جسے وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا وصی بن جاتا ہے. یہ
لفظ و سلامت رہیے، یہ لفظ وصیت سے نکلا ہے۔ جب حجت کو وصیت کرتی ہے تو جسے وصیت کی جائے، پیچھے والے بولے کھولے، جسے وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا وصی کہلاتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا لما اوصى آدم الى حابیل حسدہ قابیل فقتلہ، جیسے ہی آدم نے حابیل کو وصی بنایا، قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے حابیل کو قتل کیا۔ جملہ کہ پتہ چلا زمانہ بدل گیا، حجت خدا سے دشمنی کی وجہ نہیں بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حسد کی وجہ ہے کہ کیونکہ آدم نے وصی بنایا۔ حابیل کے حسد کی وجہ کہ چونکہ آدم نے حابیل کو وصی بنایا، قابیل حسد میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ روایت کا جملہ فقتلا، اس نے اس حسد میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ میں نے جملہ کہا زمانہ بدلا، حجت خدا سے دشمنی کی وجہ نہیں بدلی۔ آدم نے حابیل کو وصی بنایا، قابیل دشمن ہو گیا۔ نبی علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ھذا وصیی، ھذا وصیی وخلیفتی بعدی، یہ میرا وصی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے۔ آدم نے حابیل کو وصی بنایا، قابیل دشمن بن گیا، محمد نے علی کو وصی بنایا، زمانہ علی کا دشمن ہو۔ اللہ قابیل کی دشمنی کی وجہ سمجھ آئی، قابیل اس لیے دشمن بنا چونکہ آدم نے حابیل کو وصیت کی تھی۔ یزید حسین سے دشمنی اس لیے کرتا تھا کیونکہ رسول نے حسین کا وصی بن گئے۔ آباد و شاد رہی، جو وجہ قتل حابیل کی تھی وہی وجہ قتل حسین کی ہے۔ یہاں بھی وصیت ہوئی ہے، یہاں بھی وصیت ہوئی، رسول نے حسین کو اپنا وصی بنایا ہے۔ یزید حسین کے قتل کے در پر ہے، قتل کر دے گا، اس سے یہ وصیت برداشت نہیں ہوگی۔ پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 92 میں آواز دیتا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ رہے لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل وان کنتم مؤمنون۔ اے بنی اسرائیل والوں یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے ہماری حجتوں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنون، اگر تم واقعتاً مومن تھے تو کیوں قتل کیا؟ کیوں ہماری حجتوں کے دشمن بن گئے؟ کیوں حجت خدا کے قتل کے در پر آ گئے؟ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے وَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ موسیٰ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کے آیا تھا، حالانکہ موسیٰ تمہارے پاس معجزات لے کے آیا۔ ثم خستم اجلا، اس کے باوجود بھی اتخذتم العجلا، تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ کہہ رہے موسیٰ دلیل لے کے آیا اور اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اشارہ ہو رہا ہے اس واقعے کی طرف، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت تقریباً تمام ہو چکا، کہ جب موسیٰ قوم والوں کے درمیان سے جا رہے ہیں طور پر اور جناب ہارون سے کہنے لگے کہ اخی ہارون اخلفنی فی قومی، ذمہ داری دے کے جا رہے ہیں،
اے میرے بھائی ہارون، میرے بعد تم میری قوم کے خلیفہ ہو، تم ذمہ دار ہو، میں جا رہا ہوں، اب اس قوم کی، اس امت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ۔ چلے گئے، اصلاً 30 دن کے لیے گئے تھے، پلٹے 40 دن بعد، تاخیر ہو گئی 10 دن کی۔ جب آئے تو عجیب منظر دیکھا، ساری قوم مشرک ہو چکی ہے، ساری قوم مشرک ہو، بچڑے کی پوجا ہو رہی۔ موسیٰ نے توحید پرست بنایا تھا، موسیٰ کے جاتے ہی مشرک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ غضبناک ہو کر آئے ہارون کے پاس، ذمہ دار تو ہارون کو بنایا ہے نا، تو سوال بھی کس سے ہوگا؟ ہارون سے ہوگا۔ سنیے گا، کہنے لگے اے ہارون، میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی، اے ہارون یہ قوم مشرک کیسے ہو گئی؟ تم دیکھ رہے تھے، تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تو یہ سوال کیا نا، توجہ فرمائیے گا۔ جناب ہارون کے جملے قرآن نے محفوظ کیا، اور کتنے قیمتی جملے ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر کے قرآن کی آیت بنا دیا۔ کہنے لگے قال ابن عم، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے تنہا کر دیا، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، وقادوا ان یقتلونی۔ تاریخ کا کوئی منظر ذہن میں آ رہا ہے، اس قوم نے تنہا کیا، اس قوم نے مجھے کمزور کیا، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے دو۔ اے موسیٰ، میں نے صبر اس لیے کیا، کوئی عملی اقدام اس لیے نہ کیا کہ اگر میں کوئی عملی اقدام کرتا تو آپ کی قوم تفرقے کا شکار ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اے موسیٰ، میں نے صبر اس لیے کیا تاکہ آپ کی محنت بچ جائے۔ موسیٰ کی محنت بچانے کے لیے ہارون صبر کر رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تجھے مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اب سمجھ آیا علی نے 25 سال صبر کیوں کیا۔ ہارون کے صبر نے موسیٰ کی محنت بچائی، علی کے صبر نے محمد کی محنت کو بچایا ہے۔ اسی لیے فرمایا اسی لیے نبی نے فرمایا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو، مگر یاد رکھیے گا یہ نسبت صرف فضیلت میں نہیں، مصیبت میں بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ابھی آپ نے سنا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ جب موسیٰ قوم والوں کے درمیان سے گئے تو ہارون کو قوم نے تنہا کر دیا، بلکہ آیت کہتی ہے ہارون کہہ رہے قادوا ان یقتلونی، میرے قتل کے در پر تھے۔ یہی اس امت نے بعد رسول علی کے ساتھ کیا، علی کی اولاد کے ساتھ تنہا کر دیا، علی کو، علی کی اولاد کو، اور اب قتل کے در پر ہے۔ ایسے تھوڑی حسین نے نانا کا شہر چھوڑا ہے، امت قتل کے در پر ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آسان تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑ؟ ماں فاطمہ زہرا کی قبر ہے، بھیا حسن مصطفیٰ رسول خدا کی قبر ہے، لیکن اس امت نے اتنا ستایا حسین کو کہ اب حسین مدینے سے چلے گئے اور اب رخ مکے کی طرف ہے۔ مکے سے کچھ پہلے ایک مقام ہے تنعیم، قافلہ وہاں پہنچا۔ ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے، قافلہ روکا گیا، دیکھا عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں، تنہا نہیں ہے، ساتھ اور محمد کو لے کر آئے ہیں۔
امام حسین سے کہتے ہیں آقا مجھے اپنی زوجہ سے بات کرنی، احترام امامت سمجھ رہے ہیں، اپنی زوجہ سے بات کرنا چاہتا. امام نے فرمایا اے عبداللہ آپ ان کے شوہر ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. پہنچے اماری کے قریب اور کہنے لگے بی بی یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن جعفر کوئی اور بات کہتے، جناب زینب نے تڑپ کے کہا اے عبداللہ اگر واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ میرے شوہر ہیں، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن اتنا سن لیجئے میں بھیا حسین سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتے. عبداللہ یہاں سے میرا جنازہ جائے گا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں بیوی میں آپ کو حکم دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے جد کی حدیث ہے کہ جب سفر اختیار کرو تو صدقہ دو. جملہ کہہ دو اونو محمد کا ہاتھ بیوی کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں حسین کے لیے سامان صدقہ لے کے آیا. ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے، دوسرے کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجیے. اللہ اکبر. کربلا پہنچ گیا ہے قافلہ، بالآخر عاشور کی شب آ چکی ہے اور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے لڑائی کے لیے. جناب زینب بھی تیار کر رہی ہے. سن کے مقتل کے جملے، کیا جملے فرمائے، کیا جملے فرمائے. بیوی کہہ رہی ہے اے میرے اونو محمد، کم سن بچے ہیں، کم سن بچے، اے میرے اونو محمد تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اے اونو محمد مجھے یقین ہے کہ تم اچھا لڑو گے، مجھے یقین ہے. علی کے نواسے ہیں تو معمولی بات تھوڑی ہے، جعفر طیار کے پوتے ہیں. مجھے یقین ہے، بیوی کا جملہ، مجھے یقین ہے تم اچھا لڑو گے. بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب لڑتے لڑتے فرات کے کنارے جاؤ نا تو پانی نہیں پینا. فرات کے کنارے جانا تو پانی نہیں پینا. خیموں میں سکینہ بڑی پیاسی ہے، اصغر بڑا پیاسا ہے، وعدہ کرو پانی نہیں پیو. بچوں نے ماں سے وعدہ کر دیا. عاشور کا سورج نمودار ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب حسین شہید ہو گئے. بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، سب سے پہلے اونو محمد آ گئے. اس صف میں کھڑے ہیں کہ جہاں لوگ اجازت مانگ رہے پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے. امام حسین نے منع کر دیا. ایک مرتبہ منع کیا، دو مرتبہ منع کیا، تین مرتبہ، بار بار منع کرتے. اونو محمد آ کے کہتے ہیں ماموں ہمیں میدان جانے کی اجازت دیجیے. حسین فرماتے ہیں اونو محمد تمہیں یہ اجازت نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے. ایک مرتبہ تشریف لائے شہزادی زینب کے خیمے میں اور آگے کہتے اماں ہم بار بار ماموں سے اجازت مانگتے ہیں مگر ماموں ہمیں میدان جانے کی اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے امام حسین کو یاد کیا. حسین خیمے میں تشریف لائے، کہا بہن آپ نے یاد کیا ہے؟ کہا بھیا اتنا بتا دیجئے میرے بچوں کو میدان جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ امام حسین نے جملہ فرمایا کہا بیوی میں اجازت تو دے دوں مگر نہ جانے عبداللہ اس بات پر راضی ہو یا نہیں. جناب زینب نے فرمایا حسین جانتے ہیں جب تنعیم کے مقام پہ عبداللہ آئے تھے نا تو ان بچوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا اگر حسین کو ضرورت ہو تو انہیں قربان کر. جملہ سنیں گے جناب زینب فرماتی اے بھیا آپ کو میرے حق کا راستہ ہے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. بہن آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیتی ہے بھیا میرے اونو محمد کو میدان جانے کی اجازت دے دی. اب حق کا واسطہ دیا ہے، بھائی کیسے منع فرما سکتا ہے؟ حسین نے اجازت دے دی ہے، اپنے ہاتھوں سے دونوں کو تیار کیا ہے. حسین اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے عبا ڈالی، اپنے ہاتھوں سے سواری پہ سوار کیا ہے. دونوں
शहजादे मक्तल की जानिब चले, अली के नवासे जाफर तैयार के पहुंचे, ऐसा हमला किया फौज भागने पे मजबूर हो गई, कोई दाएं दौड़ा कोई बाएं दौड़ा, बढ़ बढ़ के हमला कर रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान फिन्नार हो रहे। उमर साद ने पुकार के कहा, अरे ये हाशमी जवान है, एक एक करके नहीं सारा लश्कर मिल गया। आवाज को बुलंद कीजिएगा, रोने में न शर्माइए। जुमला कह दूं, आज रोने में न शर्माइए, कम से कम आज न शर्माइए, चूंकि आज उस बीबी को पुरसा देना है जो अपने बेटों पे रोई नहीं। अब तो अपनी आवाजों को आजाद कीजिए। उस ज़ैनब को पुरसा देना है जिसने न अपने बेटों का पुरसा किसी को दिया है, न किसी से पुरसा लिया है। जब हमला मिल के हुआ ना, करीब करीब सवार होने लगे, अरे कहीं से तलवार, कहीं से नेज़े, कहीं से तीर, बच्चे समझ न सके, सवारी से गिरते हुए आवाज, मामू सलाम कबूल कीजिए, मामू हमारा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन तेजी से मक्तल की जानिब बढ़े, दोनों के लाशों के करीब आए, लाशों को उठाया, खैमों में लेके चले गए। सारी बीवियां आ गई, सारी बीवियां आ गई, गिरिया हो रहा है लाशों पर, मातम हो रहा है औने मोहम्मद का। हुसैन ने देखा कहीं भी ज़ैनब नजर नहीं आई। इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मा फिजा ये ज़ैनब के बेटे हैं, ज़ैनब को कहिए हुसैन ने कहा है बेटों से विदा ले लीजिए। अब है हुक्म इमाम, और ज़ैनब इमाम का हुक्म नहीं टाल सकती। जनाब ज़ैनब आई है, जनाब ज़ैनब आई है, लेकिन अंदाज सुनेंगे, अंदाज सुने, दोनों लाशों के दरमियान में बैठ गई, एक हाथ उनके सीने पे रखा, दूसरा मोहम्मद के सीने पे रखा, और कहती है ओले मोहम्मद इतना बताओ अब किसे भाई पे कुर्बान करो। अजरकुम मिनल्लाह, खुदा के गिरिए को कबूल फरमाए, आपकी आवाजों को सलामत रखे, अब किसे भाई पे सदका करो। 11 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम आ गई, और अब काफिले असीर बन के शाम जा रहे हैं। मैं आपको जनाब ज़ैनब का सब्र बता रहा हूं, सब्र का पहाड़ ज़ैनब। 11 मुहर्रम काफिला मक्तल से गुजरा ना, याद रखिएगा जनाब ज़ैनब माँ है, माँ ने बच्चों के लाशें मक्तल में पड़े हुए देखे, बीवी ने आंखें बंद कर ली, माँ है ना, आंखें बंद कर ली, बच्चों के लाशें निगाहों के सामने गिरिया नहीं किया। हुसैन